حضرت جعفر پڑھ رہے ہیں اور نجاشی رو رہا. جب تلاوت ختم ہوئی تو نجاشی نے ایک لکڑی پڑی تھی چھوٹی، اس کہتے ہیں ارجون. ارجون کہتے ہیں ایک باریک سی شاخ، جیسے قرآن کہتے ہیں نا کہ جب چاند آخر میں پہنچتا ہے کل ارجون القدیم، پھر اسی طرح ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا کھجور کی ایک ہلکی سی لکیر جس میں کھجور لگی ہوتی ہے، اسی طرح پھر چاند بھی ہلکا بن جاتا ہے. اتنی لکڑی اٹھا کے نجاشی نے کہا کہ واللہ یا جعفر، اے جعفر خدا کی قسم ہے، جو تم نے کہا ہے، جو تمہاری کتاب میں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہی حق ہے اور یہی عیسیٰ علیہ السلام. اب تو اور بطارے کا پریشان ہو گیا، ابھی یہ تو نجاشی اور متاثر ہو گیا. اس نے کہا دیکھو تم میری سلطنت میں رہو اور جب تک چاہو رہو، کوئی تمہیں روکنے والا نہیں. بطارکہ نے جناب شور کر دیا اور نتیجہ یہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے کہ انہوں نے ایک بڑی سازش برپا کر دی. اور ادھر نجاشی کا یہ عالم کہ وہ رات کو چوری سے جعفر کو بلا لیں، جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور اس سے قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا اور وہ تو مسلمان ہو گیا. یہ وہی نجاشی بادشاہ ہے کہ جس نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی جو ہیں، جو زوجہ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نکاح حضور سے کرنے والا یہی نجاشی بادشاہ تھا. اسی نے حق المہر دی، اسی نے سارے اخراجات ادا کیے، اور اسی نے بی ام حبیبہ کو یہاں سے بانیاں دے کے، خادم دے کے، ہدایہ دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا. وہ مسلمان ہو گیا. اب بطارکہ کو پتہ چلا کہ ہمارا تو بادشاہ گیا، مسلمان ہو گیا. بطارکہ نے سب اپنے بڑے بڑے جو پادری تھے، بڑے بڑے پنڈت تھے، راہب تھے، سب کو اکٹھا کیا، وفد بنا کہ بادشاہ سے آخری بات کرتے ہیں، یا ہماری بات مانیں اور یا پھر شہنشاہیت چھوڑیں، ہم اس کے مخالف. تو بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ اب میں کیسے ان سے جان چھڑاؤں. تو تاریخ کہتی ہے کہ اس نے یہ کیا کہ وہ جو سورت مریم قرآن کا صفحہ لکھا ہوا تھا وہ اس نے اپنے اندر کی جیب میں رکھ لیا، اندر کی جیب میں رکھ لیا اور بیٹھ گیا. اور بطارکہ سے کہا کہ بھی کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، کہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے اور ثالث و ثلاثہ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، سارے جو ان کے عقیدے تھے جھوٹے. اگر تم ان عقائد کو مانتے ہو تو بالکل ٹھیک ہے، اگر نہیں مانتے ہو تو پھر ہم سب تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں. تو بادشاہ نے یوں سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ہاں ہاں میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس کو مانتا ہوں، کہ ہاں ہاں میں تو اس کو مانتا ہوں، میرا تو ایمان ہے اس. حالانکہ وہ تو کہہ رہے تھے جو میرے اندر ہے اس میں ایمان ہے، جو کاغذ اندر چھپایا ہوا تھا قرآن لکھا ہوا. اور وہ پنڈت خوش ہو گئے کہ اچھا اسی پہ ایمان گاوا جی، زندہ باد زندہ باد. بس یہ قوم تو ایسی ہوتی ہے نا، مرضی میں زندہ باد، مرضی میں مردہ باد. قوم کا کیا، ایک منٹ میں ان سے کہہ دو بھی نماز نہیں پڑھو گے، کہیں گے ٹھیک ہے چلو، اگر چھٹی ملتی ہے تو اچھی بات، اور کہو بھی نماز پڑھنی چاہیے، کہیں ٹھیک ہے اچھی بات ہے یار، واقعی نماز پڑھنے سے ثواب ہوتا. قوم کا کیا، ان کے نزدیک تو کہتے ہیں جی دین میں بڑی آسانی ہے، پڑھ لو نہ پڑھو نہ پڑھو، کیا فرق کیا پڑا. تو بہرحال اب جناب حبشہ کے نجاشی کی وجہ سے وہاں تو مسلمان مطمئن ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا شدت کا دور. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، آپ طائف تشریف لے گئے. طائف میں آپ کو امید تھی کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ میری بات وہاں سن لے اور اسلام لے آئے اور اسلام کی اعانت کا ذریعہ بن جائے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف والوں نے اتنی مخالفت کی کہ حضور نے بی بی عائشہ کو فرمایا تھا کہ عائشہ وہ طائف کا جو دن مجھ پہ سخت گزرا ہے نا، ایسا دن کبھی سخت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے ظالموں نے، آپ کا بدن مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے. آپ راستے میں تشریف لائے تو ایک باغ تھا، اس باغ میں کچھ دیر سستانے کے لیے، کچھ دیر آرام کرنے کے لیے حضور اندر چلے گئے. وہ باغ جو ہے وہ تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ دونوں مکے کے بڑے کافروں میں تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ چلو کچھ دیر تو آرام، تھوڑی سی دیر بیٹھ. عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے باغ میں. انہوں نے جب دور سے دیکھا تو انہوں نے بھی پہچان لیا کہ ہذا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
لیکن ان کے دل میں پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ آخر برادری کا، قوم کا، کچھ روایات کا، عادات کا بھی تو لحاظ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام سے کہا کہ یہ کچھ انگور ہیں، پانی ہے، لے جاؤ محمد رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرو، کچھ بھی ہو ہماری مخالفت اپنی جگہ ہے لیکن آخر ہمارے باغ میں تو آئے ہیں۔ قریش میں، عرب میں روایات کا بڑا لحاظ تھا۔ آج بھی بڑے بڑی قومیں جو ہیں مارشل قسم کی قومیں، ان میں بھی روایات پڑی ہیں کہ بس اگر دشمن بھی دروازے پہ آ گیا تو بس آ گیا۔ وہ انگور لایا، پانی لایا، حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بدن مبارک دھویا، اپنے ہاتھ پاؤں مبارک صاف فرمائے، اس کے بعد پانی تھوڑا نوش فرمایا، وہ انگور سامنے رکھا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ غلام، اس کا نام تھا عداس، فتحیر، حیران ہو، کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو مکے کے قریش والے، کفار قریش، رؤسائے قریش، وہ تو کبھی نہیں پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ تو اگر کبھی خدا کا نام لینا بھی چاہتے ہیں تو کہتے ہیں اسم کا اللہم۔ یہ الرحمن الرحیم تو وہ نہیں جانتے۔ یہ تو قریش کے سردار ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، یہ کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں؟ تو جب وہ بڑا حیران ہوا تو حضور نے فرمایا کہ عداس کیوں حیران ہو؟ اس نے کہا حضور ایسے کلمات میں نے آج سے پہلے کبھی سنے نہیں کسی مکے والے سے۔ حضور نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ من اینا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا من نینوا، یا رسول اللہ میں نینوا ایک بستی ہے عراق کی طرف، اس کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اس نینوا کے رہنے والے ہو الذی فیہا یونس ابن متیٰ، جس میں حضرت یونس ابن متیٰ تھے؟ اب تو عداس اور حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس ابن متیٰ کو؟ آپ نے فرمایا عداس حیران ہونے کی بات نہیں، انہو اخی وانہو نبی من انبیاء اللہ، وہ میرے بھائی تھے گویا اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اور جو بات یونس ابن متیٰ کہتا تھا وہی بات میں کہتا ہوں۔ اب ان کو نہیں سمجھ آتی تو میں کیا کروں، ورنہ میری دعوت اور حضرت یونس کی دعوت ایک تھی۔ ہم قبل راس رسول اللہ، عداس تو جی بس گر پڑا، حضور کے ماتھے کو بوسہ دے رہا ہے، حضور کو چوم رہا ہے، اور عتبہ شہبہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہم نے غلام بھیجا تھا کہ جا کے انگور پہنچا دو، ہمارا تو غلام بھی گیا۔ واپس آیا غلام، انہوں نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں چوم رہے تھے؟ اس نے کہا بات سنو کہ ٹھیک ہے کہ میں تمہارا غلام ہوں لیکن واللہ انہ رسول، یہ میں تمہیں صحیح بات کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم ہے وہ اللہ کا سچا، جو بات اس نے مجھے بتلائی ہے نا وہ نبی کے بغیر کوئی جانتا ہی نہیں، تو وہ کیسے بتلا سکتے ہیں؟ میرا یقین ہے۔ انہوں نے کہا نہیں چھوڑو چھوڑو، بس تم ایسی باتوں میں نہ پڑو، تم پھر نہ جانا ان کے پاس۔ اور چونکہ نوکر تھا، ملازم تھا، اس کو ذرا ڈانٹ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باغ سے چل پڑے، مکے کے قریب آئے، لیکن حضور رک گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اب میں کیسے ادخل مکہ، کیسے مکے میں داخل ہوں؟ مکہ تو میں چھوڑ کے نکلا تھا کہ مجھے باہر کوئی امان ملے گی، باہر کوئی ساتھی ملیں گے، باہر کوئی نصرت ملے گی، لیکن باہر سے بھی کوئی ساتھ نہ ملا۔ اب پھر میں اکیلا مکے میں جاؤں تو صفحائے مکہ تو پھر میری مخالفت اور زیادہ تیز کر کہ اچھا جی باہر سے لوٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ایک سردار کو، اس کا نام تھا اخنس ابن شریک۔ اس کو پیغام بھیجا کہ اخنس ابن شریک تم مکے کے سرداروں میں سے ایک سردار ہو، کیا میں تمہاری پناہ میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ میں؟ چلو تم میرے دین پہ آؤ نہ آؤ، مانو نہ مانو، لیکن بڑے لوگ آخر پناہ تو دیتے ہیں نا، میں تمہاری پناہ میں، جوار میں آ سکتا ہوں مکہ مکرمہ؟ خود نے کہا کہ میرا چونکہ قریش سے معاہدہ ہے، میں اپنے معاہدے کو نہیں توڑ سکتا، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل ابن عمر کے پاس آدمی بھیجا کہ سہیل ابن عمر بھی مکے کا بہت بڑا سردار تھا اور بڑا حوصلے والا آدمی تھا، کہ جب یہ حدیبیہ کے موقع پہ صلح ہوئی حضور کے ساتھ، یہی سہیل ابن عمر تھا دستخط کرنے والا، اور بڑا آدمی تھا قریش میں سے، اور ویسے بھی بڑا حلم والا، حوصلے والا، بڑا نرم دل آدمی تھا، کہ جب وہ آیا تھا نا سہیل، تو حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ ابشرو، جو آ رہا ہے تو کافر لیکن سہیل ہے، معاملہ سہل ہی رہے گا، سختی نہیں ہوگی۔
سہیل ابن عمرو کو آدمی بھیجا حضور نے کہ حل انظر بجوارک بمکہ، تمہارے جوار میں مکے میں اتر سکتا ہوں؟ اس نے کہا لا یا رسول، میں آپ کو پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ میں حلیف ہوں قریش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان، اور اسی اسنا اب دیکھیں ایک طرف پریشانیوں کا یہ عالم، یعنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اور ادھر جبریل نازل ہوتے ہیں اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا پہ سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے سلام بھیجا ہے وَأَرْسَلَ مَعِي مَلَكٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يُسَمَّى مَلَكُ الْجِبَالِ، اللہ نے میرے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی بھیجا ہے جس کا نام جبال، پہاڑوں کا فرشتہ ہے، کہ پہاڑوں پر اس کی ڈیوٹی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، تیرے رب نے محمد مصطفیٰ تجھ پہ سلام بھیجے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو نطبق الاخشبین علی اہل الطائف، وہ جو پہاڑ ہے نا اخشبین، ایک ادھر اور ایک ادھر، اگر آپ چاہیں تو ہم حکم دیتے ہیں ملک کو کہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے اور ان کو کچل ختم کر دے۔ یعنی ایک طرف یہ سختی ہے، ایک طرف قدرت کی طرف سے یہ قوت و طاقت ہے، لیکن پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، کہ جبریل میرے اللہ سے کہہ دو کہ میری قوم کو ہدایت دے دیں، وہ جانتے نہیں، وہ جاہل ہیں، وہ ابھی تک مسئلہ نہیں سمجھ رہے، ان کو ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے تباہی کی دعا مانگیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے تو رحمت بنا کے بھیجا ہے، میں کسی کے لیے عذاب کی کیسے دعا؟ فرمایا دیکھو اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے ان کی نسل سے، ان کی اولادوں سے، ان کی پشت سے اللہ کوئی مسلمان پیدا کر۔ اور دیکھو بالکل وہی ہوا جو حضور چاہتے تھے۔ ابو سفیان اسلام لائے، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بطل من ابطال الاسلام بنا، ولید بن المغیرہ کا بیٹا خالد سیف الرحمان بنا۔ بالکل عین حضور کی وہ تمنا، وہ دعا جو تھی کہ چلو یہ نسل نہ صحیح، ان کی آنے والی نسل میں اللہ کوئی ایسا بندہ بھیج دے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت خالد کا کتنا بڑا مقام ہے کہ آج تک کفر حضرت خالد کی تلوار کی کاٹ کو نہیں بھول سکتا۔